ایک مسلمان عورت کی رسپانسبلٹی کیا ہے، ایک مسلمان عورت کو کیا کرنا چاہیے. چونکہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ہم سب مرد ہیں، لیکن مردوں کی پیدائش میں بھی ایک عورت کا دخل ہوتا ہے. یقیناً کوئی نہ کوئی ہماری ماں ہے، اور شادی کے بعد کوئی نہ کوئی عورت ہماری بیوی بنتی ہے. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ موضوع تو عورتوں سے متعلق ہے، یہ موضوع ہر گھر سے متعلق ہے، فیملی سے متعلق. میری پیاری ماں بہنوں، آج کے دور میں ایک مسلمان عورت کی دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ توحید پر قائم رہے. لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، تیرے ساتھ کچھ بھی کر دیا جائے تو توحید سے سمجھوتا مت کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. محترم صدر مجلس، علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، موضع چاند پار اعظم گڑھ کی اس مسجد جامع مسجد ابو ہریرہ میں آج کا یہ پروگرام یہاں کے امام و خطیب شیخ عادل فیضی حفظہ اللہ کی کوششوں سے منعقد ہوا ہے. اور آج کے پروگرام کا جو اہم مقصد ہے وہ آپ نے آج کے صدر مجلس شیخ حافظ شمیم احمد اعظمی املوی حفظہ اللہ سے سنا کہ آج یہ پروگرام اس لیے منعقد ہوا ہے کہ اس مسجد میں خواتین کی نماز کے لیے، ان کے جمعہ کی نماز کے لیے اوپر کے حصے میں تعمیر کا کام شروع کیا جا رہا ہے. یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور یہ صرف اعظم گڑھ کے خطے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، پورے ہندوستان میں مختلف علاقوں میں میں نے یہ بات محسوس کی ہے کہ بہت ساری اہل حدیث بستیوں میں، جو قدیم بستیاں ہیں، نہ وہاں جمعہ میں عورتوں کا انتظام ہے، نہ وہاں عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام ہے. بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ اسی بنارس سے سٹا ہوا ایک ضلع ہے غازی پور. غازی پور میں ایک گاؤں ہے بارہ، اچھی تعداد ہے وہاں اہل حدیثوں کی. ایک زمانے سے وہاں عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں تھا. چند نوجوانوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے انتظام رکھا، اور خاص طور سے مجھے دعوت دی کہ شیخ آپ آئیں گے اور آپ عید کی نماز پڑھائیں گے. عید کے دن آدمی کہیں جانا نہیں چاہتا ہے فیملی کو چھوڑ کے، لیکن چونکہ ایسا مسئلہ تھا تو میں تیار ہوا. اور بنارس کے ہمارے بڑے عزیز ہیں، بڑے محترم ہیں، اور اکثر آپ کے اعظم گڑھ میں وہ آتے ہیں، جناب احمد بابو حاجی صاحب، وہ تیار ہو گئے کہ میں آپ کو اپنی گاڑی سے لے کے چلوں گا. لیکن جب عید قریب آئی، 8-10 دن پہلے گاؤں کے بزرگوں نے رکاوٹ ڈال دی کہ نہیں صاحب، ہمارے گاؤں میں جو کام کبھی نہیں ہوا ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے، اور نہیں ہونے دیا. اور آج بھی وہاں عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے. جہاں عیدگاہ میں عورتوں کا انتظام ہے، اور جہاں کی عورتوں کی عادت، ان کو عادت ہے عید کی نماز پڑھنے کی عیدگاہ میں، اگر ان کو ایسی جگہ بھیج دیا جائے تو انہیں لگے گا کہ ہم نے تو عید منائی ہی نہیں. ان کو ایک طریقے سے کمی محسوس ہوگی، ان کو عید کی خوشی ہی محسوس نہیں ہوگی. ایک بہت بڑی خوشی سے آپ اپنی عورتوں کو محروم کر رہے ہیں اگر آپ نے عیدگاہ میں ان کا انتظام نہیں کیا ہے. ہم آئے دن خبریں سن رہے ہیں صاحب، ہماری قوم کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں.
مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اور یہ خبریں پہلے میٹرو سٹیز میں آتی تھیں، اب شہروں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں آنے لگی، اب گاؤں دیہات میں بھی آنے لگی۔ بنارس، اعظم گڑھ، مبارک پور، مئو تک سے خبریں آئی ہیں، اور اچھے اچھے دیندار گھرانوں کی لڑکیاں صاحب وہ مرتد ہو گئی، کسی کے ساتھ بھاگ گئی، اسلام کو چھوڑ دیا، ایمان کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئی۔ اور ہم صاحب کے جانے کے بعد ہم لکیر پیٹ رہے ہیں کہ صاحب ایسا کیوں ہو گیا۔ سیدھی سی بات ہے، آپ نے اپنی قوم کی بچیوں کو دین سکھانے کے لیے کیا سیٹ اپ بنایا ہے؟ سال میں ایک بار کبھی جلسہ ہو گیا، پروگرام ہو گیا گاؤں میں، چند عورتیں آ کے تقریر سن لی اور آپ نے سمجھا کہ دین کا حق ادا ہو گیا۔ یہاں اللہ کے نبی کے پاس عورتیں آ کے کہتی ہیں اللہ کے نبی غلبنا علیک الرجال، اے اللہ کے رسول آپ جب دین کی باتیں سناتے ہیں زیادہ تر تو آپ کی باتیں مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، عورتوں تک تو دین کی باتیں نہیں پہنچ پا رہی ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی مرد حضرات تو بازی مار لے گئے، فَجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ عِنْدِكَ، اے اللہ کے نبی آپ اپنی طرف سے ہمیں ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کر دیجئے جس دن آپ صرف عورتوں کو نصیحت کیا کریں۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی نے ایک دن طے کر دیا ہفتے میں، اور اس دن آپ صرف خواتین کو تبلیغ کرتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے، ان کو بھلائی کی باتیں بتاتے، ان کو برائیوں سے روکا کرتے تھے۔ اتنا جذبہ تھا اس دور کی عورتوں کے اندر کہ ایک دن اللہ کے پیارے نبی نے عورتوں کو صدقہ پر ابھارا اور آپ نے فرمایا انی اریتکن اکثر اہل النار، اے عورتوں صدقہ کیا کرو، میں نے تم کو جہنم کے اندر تمہاری تعداد کو زیادہ دیکھا ہے۔ عورتیں اللہ کے نبی کی یہ حدیث سن کر کے اتنا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو گیا کہ انہوں نے اپنے کانوں کی بالیاں تک اتار کے اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا۔ ہر دور میں عورت کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ عورت کے اس جذبے کی کتنی قدر کرتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ آج بڑی بڑی تقریریں ہو رہی ہیں صاحب اسلام نے عورت کو بڑا حق دیا، ماں کو یہ درجہ دیا، بیوی کو یہ درجہ دیا، بہن کو یہ، آپ نے کیا دیا؟ آپ نے عورت کو، اسلام نے جو حقوق دیے تھے، اسلام نے عورت سے جو کام لینے کی بات کہی تھی، وہ کام آپ عورت سے کہاں لے رہے ہیں؟ عورت تک دین نہیں پہنچ رہا ہے میرے ساتھیوں، اور اس کے مقابلے میں جو چیزیں دین سے دور کرنے والی ہیں وہ فیس بک کے ذریعے، وہ انسٹاگرام کے ذریعے، وہ موبائل کے ذریعے 24 گھنٹے آپ کی جوان بیٹیوں، جوان بہنوں، آپ کی گھر کی عورتوں تک پہنچ رہی ہیں۔ زہر ان کو مل رہا ہے، زہر کا تریاق نہیں مل رہا ہے، زہر کا علاج نہیں مل رہا ہے۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں چاند پار کے ان تمام اپنے بھائیوں کو جنہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور انشاءاللہ مجھے قوی امید ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ یہ کام پورا ہوگا۔ اگر آپ کی مدد اس میں شامل رہی، اللہ کی توفیق شامل رہی، اور آپ تمام حضرات کا تعاون شامل رہا، انشاءاللہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس سے بہت خیر اور بہت اچھے اثرات انشاءاللہ مرتب ہوں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ میرے عزیزوں، اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے، میں آج اس پر بہت زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، ہم سب جانتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ قرآن کریم کے 114 سورتوں میں مردوں کے نام پہ کوئی سورت نہیں ہے، سورت الرجال نہیں ہے، لیکن سورت النساء کے نام سے ایک سورت موجود ہے جس میں زیادہ تر مسائل عورتوں کے بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے بطور مثال، بطور آئیڈیل، بطور ماڈل اللہ نے 2 عورتوں کو ذکر کیا ہے۔ غور کیجئے گا، اللہ نے 2 عورتوں کو تمام ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں سے مراد مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، سب کے لیے اللہ نے 2 عورتوں کو آئیڈیل قرار دیا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کو، جن کا نام علماء نے لکھا کہ آسیہ تھا،
فرعون کی بیوی تھی, ایمان لے آئیں, محل میں رہتی تھی, راج کرتی تھی, ملکہ تھی. فرعون نے ایمان لانے کی سزا کے طور پہ جیل میں ڈال دیا, قید خانے میں ڈال دیا, زنجیروں میں جکڑ دیا, ظلم و ستم ڈھانے لگا. اللہ کی یہ نیک بندی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کے الفاظ کو نقل کرتا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ, میرے بندو ہم نے ایمان والوں کے لیے مثال بنایا ہے فرعون کی بیوی آسیہ کو. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, وہ دعا کرتی ہیں اے اللہ تو جنت میں اپنے پاس مجھے ایک گھر عطا فرما دے, ونجنی من فرعون, اور مجھے فرعون سے نجات دے دے, ونجنی من فرعون وعملی, اور فرعون کے عمل سے نجات دے دے. ایمان اگر کسی کو لانا ہو اور ایمان پر قائم رہنا ہو تو فرعون کے محل میں بھی رہ کے ایمان پہ قائم رہا جا سکتا ہے. یہ آسیہ نے سبق دیا ہے. ملک کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں, آنے والا دور آپ کے کاروبار کے لیے اتنی بڑی آزمائش نہیں ہوگی میرے ساتھیوں, آپ کی روزی روٹی کے لیے اتنی بڑی آزمائش کا دور نہیں ہے. آنے والا دور سب سے بڑھ کر ہماری اور آپ کے ایمان کی آزمائش کا دور ہے. اور پیارے نبی کی حدیثوں میں اس دور کی پیشن گوئی بتائی گئی تھی, اللہ کے نبی نے بتایا تھا وہ دور آئے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم, اے میری امت کے لوگوں عمل کرنے میں, نیکی کرنے میں جلدی سے کام لو اس سے پہلے کہ فتنوں کا دور آ جائے. اتنے زیادہ فتنے پیدا ہوں گے کقطع اللیل المظلم, جیسے اندھیری رات میں صرف اندھیرے ہی اندھیرے نظر آتے ہیں. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا, صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا, 12 گھنٹے بھی اپنے ایمان کو نہیں بچا پائے گا. فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا, وہ دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین کا سودا کر لے گا. دنیا کی چند دنوں کی شہرت کے لیے, دنیا کا نام کمانے کے لیے, بڑے بڑے نیتاؤں کو خوش کرنے کے لیے, بڑے بڑے منتریوں کی نظر میں اونچا بننے کے لیے, وہ دنیا کی کرسی کے لیے, وہ دنیا کے پاور کے لیے, وہ دنیا کی چکا چوند کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا, اپنے ایمان کو بیچ دے گا, اپنے توحید کو بیچ دے گا. یہ دور میرے پیارے ساتھیوں آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس دور میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے میرے پیارے ساتھیوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے حضرت آسیہ کی مثال, کہ دیکھو انہوں نے فرعون کے محل میں رہ کر کے اپنے ایمان کو بچا لیا. اور دوسری مثال اللہ نے بیان فرمائی وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. مائک چل رہا ہے؟ اچھا, آپ حضرات سکون سے بیٹھے رہیں, مائک چالو ہے. دوسری مثال جو اللہ بیان کر رہا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ, اور عمران کی بیٹی مریم کو, الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, جنہوں نے اپنی آبرو کی حفاظت کی, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. مریم کون تھی؟ مریم کی کوالٹی کیا تھی؟ مریم کی کوالٹی یہ تھی کہ مریم پاک دامن تھی. آج کے دور میں ایک عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پاک دامن بن جائے. میری بہنوں, میری ماؤں, آج اگر کمی ہے سماج میں کسی چیز کی تو پاک دامنی کی کمی ہے. بدکار بہت ملیں گے, حرام کاری کرنے والے بہت ملیں گے, چراغ لے کے ڈھونڈنے کی اگر ضرورت پڑے گی تو پاک دامن عورتوں کی اور پاک دامن مردوں کی ضرورت پڑے گی. قرآن کہتا ہے یاد کرو مریم کو کہ مریم نے اپنی آبرو کی حفاظت کی, اور جب انہوں نے اپنی آبرو کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ اللہ نے بغیر باپ کی اولاد پیدا کر دی مریم کے پیٹ سے. مریم کی شادی نہیں ہوئی,
مریم کا کوئی جوڑا نہیں تھا, مریم کنواری تھی, اور کنواری مریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کی ماں بنا دیا. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اور اے عیسائیوں, تم مریم کو اللہ کا درجہ دینے کی کوشش کرتے ہو, تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو اور مریم کو ان کی ماں کہتے ہو. مریم تو سچی پکی توحید والی تھی, وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنے والی تھی, وہ اللہ کے کلمے پر ایمان رکھنے والی تھی. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ, اور مریم اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار بندی تھی. تو یہ ہے ایک عورت کا مقام قرآن کی نظر میں میرے ساتھیوں, کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ بطور مثال اگر بیان کر رہا ہے ایمان والوں کے لیے تو دو عورتوں کو بیان کر رہا ہے میرے ساتھیوں. سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہے, ایک مسلمان عورت کی رسپانسبلٹی کیا ہے, ایک مسلمان عورت کو کیا کرنا چاہیے. چونکہ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں ہم سب مرد ہیں, لیکن مردوں کی پیدائش میں بھی ایک عورت کا دخل ہوتا ہے. یقیناً کوئی نہ کوئی ہماری ماں ہے, اور شادی کے بعد کوئی نہ کوئی عورت ہماری بیوی بنتی ہے. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ موضوع تو عورتوں سے متعلق ہے, یہ موضوع ہر گھر سے متعلق ہے, ہر فیملی سے متعلق ہے. ایک مسلمان عورت کی ذمہ داری کیا ہے میرے پیارے ساتھیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ. اے نبی, آپ اللہ کی توحید کا علم حاصل کیجئے, سب سے پہلے علم حاصل کیجئے. آج کتنی عورتیں ہیں دین کا علم ان کے پاس نہ کے برابر ہے. بڑے ضروری مسائل جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہیں, غسل کے مسائل ہیں, حیض اور نفاس کے مسائل ہیں, نماز کے مسائل ہیں, عورتوں کو نہیں معلوم ہے اور وہ کبھی سیکھنا بھی نہیں چاہتی, اور ہم سکھانا بھی نہیں چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, وجے واڑہ آندھرا پردیش میں جگہ ہے وجے واڑہ, وہاں میں نے دیکھا بہت بڑی جماعت کی ہماری مسجد ہے, مرکزی مسجد ہے, اس میں باقاعدہ عورتوں کے لیے جو بڑی عورتیں ہیں, جو گھریلو عورتیں ہیں, ان عورتوں کے لیے باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع کیا گیا, اور ایک ہلکا پھلکا کورس, مدرسے کی طرح بہت ہیوی کورس نہیں, ہلکا پھلکا کورس جس میں بنیادی باتیں عورتیں سیکھ لیں. اور علاقے کی جو عالمات تھیں, جو فارغات تھیں, ان کے ذریعے مسجد میں وہ کورس شروع کیا گیا. الحمدللہ آج سینکڑوں عورتوں نے اس کورس کے ذریعے دین کی معلومات حاصل کی. آج ساؤتھ انڈیا میں اگر یہ چیزیں چل سکتی ہیں تو نارتھ انڈیا میں کیوں نہیں چل سکتی میرے ساتھیوں؟ اگر یہ وجے واڑہ میں چل سکتی ہیں تو یہ اعظم گڑھ میں اور چاند پار میں اور بنارس میں کیوں نہیں شروع ہو سکتی ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں, ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں جب پانی سر سے اوپر ہو جائے تب شاید ہم توجہ دیں گے. میرے پیارے ساتھیوں, ایک مسلمان عورت کو دین کا علم دینا یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. میرے بندو, تم دنیا کی تو بڑی جانکاری رکھتے ہو, تمہارے پاس دنیا کی تو بہت زیادہ معلومات ہے, لیکن آخرت کے معاملے میں تم بالکل غافل ہو, بالکل زیرو ہو. آج ہمارے مردوں کا بھی وہی حال ہے, ہماری عورتوں کا بھی وہی حال ہے. اس لیے عورتوں کو دین کا مسئلہ, دین کا علم سکھائیے میرے ساتھیوں. نبی اکرم کے پاس عورتیں آتی تھی اور بسا اوقات ایسے مسائل پوچھتی تھی کہ آج کی عورتیں نہیں پوچھ سکتی. خاص طور سے انصار کی عورتیں جو آتی تھی, مدینہ کے انصار کی عورتیں, وہ عورتوں کے پرائیویٹ مسائل بھی کھل کر کے پوچھتی تھیں, وہ شرماتی نہیں تھیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں نعم النساء نساء الانصار, انصار کی عورتیں بہت اچھی عورتیں, لا یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین, وہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بارے میں, وہ دین سیکھنے کے بارے میں شرماتی نہیں ہے. تو یہ پہلا کام کرنا ہے, دین کا علم حاصل کرنا ہے. اور دین کا یہ علم ہمیں دنیا میں بھی کام دے گا اور قبر میں بھی کام دے گا. مرنے کے بعد ہم سب کو قبر میں جانا ہے. دنیا میں اے سی لگی ہے, قبر میں تو اے سی نہیں لگے گی. دنیا میں پنکھے لگے ہیں, قبر میں تو پنکھے نہیں لگے ہوں گے. ہم سب کو قبر میں جانا ہے,
اور قبر کی سختیوں کو جھیلنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، قبر میں 3 سوال سب سے کیا جائے گا. پوچھا جائے گا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور جب بندہ ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا، فرشتہ پوچھے گا وما علمک وما یدریک، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کی بندی، تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا رب اللہ ہے؟ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرا دین اسلام ہے؟ بندہ کہے گا، بندی کہے گی قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، فآمنت بہ وصدقت بہ، میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا تھا، میں نے اللہ کی کتاب کو سچا مانا تھا. جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے، جب تک آپ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے، میرے پیارے ساتھیوں، نہ تو آپ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ قبر میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ پہلا کام ہمارا ہونا چاہیے. دوسرا کام، میری پیاری ماں بہنوں، آج کے دور میں ایک مسلمان عورت کی دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ توحید پر قائم رہے. لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، تیرے ساتھ کچھ بھی کر دیا جائے، تو توحید سے سمجھوتا مت کرنا. آج جتنے شرک کے اڈے ہیں، جتنی قبریں ہیں، جتنے مزارات ہیں، جتنے پتھر کے بت ہیں، جہاں بھی شرک ہو رہا ہے، آپ غور کیجئے گا، وہاں آپ کو بڑی تعداد عورتوں کی ملے گی. عورتوں کو آسان ہے ان کے عقیدے کو خراب کرنا، لیکن اگر عورت ایمان کی پکی ہو جائے، توحید کی پکی ہو جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت اسے عقیدے توحید سے ہٹا نہیں سکتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت ہاجرہ کو دیکھو، یہی ذی الحجہ کا مہینہ آگے آنے والا ہے، قربانی کا تہوار ہم منانے والے ہیں. ہم ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، اسماعیل کو یاد کرتے ہیں. کیا ابراہیم اور اسماعیل کی زندگی بیان کرتے ہوئے کیا ہم حضرت ہاجرہ کو بھول سکتے ہیں؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہی ہاجرہ ہیں جب ابراہیم اپنے دودھ پیتے بچے کو ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں چھوڑ کے جانے لگے. بوادٍ غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں کوئی پانی نہیں، اناج کا دانہ نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی چرندہ نہیں، کوئی پرندہ نہیں، بے آب ہو گیا سرزمین تھی، وہاں چھوڑ کے جانے لگے اور پلٹ کے دیکھ بھی نہیں رہے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ. حضرت ہاجرہ کہتی ہیں اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، اے ہمارے سرتاج، اے میرے سرتاج، کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس بیابان میں کون میرے بچے کی دیکھ بھال کرے گا؟ کون میری دیکھ بھال کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ہاجرہ کہنے لگی اللہ امرک بہذا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں ہاں اے میری بیوی، یہ اللہ کا حکم ہے. او میری پیاری ماں بہنوں، دنیا لاکھ کہے کہ عورت کمزور ہوتی ہے، عورت جذباتی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اگر عورت کی توحید پکی ہو جائے، عورت کا ایمان پکا ہو جائے، تو عورت تو مردوں سے بھی زیادہ مضبوط ثابت ہو سکتی ہے. صرف اتنا سننا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ہاجرہ کہتی ہیں اِذًا لَا يُضَيِّعُنَ اللَّهُ أَبَدًا، اے میرے سرتاج، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ شوق سے چلے جائیں. اللہ تعالی ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اور ابراہیم چلے گئے اور اسماعیل کو اکیلے ان کی ماں نے پالا تھا. میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، جو بچے یتیم ہوتے ہیں بہت کم وہ بچے پڑھ پاتے ہیں. 2-4 سال پڑھنے کے بعد کیا ہوا صاحب؟ وہ بچہ پڑھائی چھوڑ دیا. کیوں پڑھائی چھوڑ دیا؟ اس کے ابا نہیں ہیں. باپ نہ ہو تو بچے بگڑ جاتے ہیں. باپ کا سایہ بڑا ضروری ہوتا ہے بچوں کے لیے. اکیلے ماں کے بس کی بات نہیں ہے بچوں کو پالنا. لیکن اسماعیل کی ماں نے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. ہاجرہ نے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. ماں بھی بن کے پالا، باپ بھی بن کے پالا. اور جب اسماعیل جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان سامنے آ گیا. اللہ نے حکم دے دیا، خواب میں دکھا دیا کہ اے ابراہیم، یہ جو
دعاؤں کے بعد بڑھاپے میں تمہیں اولاد ملی تھی اور آج وہ بیٹا جوان ہوا ہے، جاؤ اور اپنے اسی بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دو۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، باپ نے بیٹے سے کہا اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ ابراہیم رائے نہیں لے رہے تھے، ابراہیم یہ جاننا چاہتے تھے میرا بچہ تو میری آنکھوں سے دور پلا ہے، میرا بچہ تو باپ سے دور رہا ہے، ماں کے آنچل میں پلا ہے، ماں کی تربیت میں پلا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں میری بیوی نے اپنے بچے کو کیسے پالا ہے، کیا تربیت دی ہے۔ میرا بیٹا جوان ہو چکا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے، میچیور ہو چکا ہے، میں اپنے بیٹے کو بتا رہا ہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، دیکھوں میرا بیٹا کیا جواب دیتا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اسماعیل کہتے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ کمال کی بات ہے، وہ بیٹا جو باپ سے دور رہا ہو، جو اکیلے ماں کے ذریعے پلا ہو، وہ بیٹا ایسا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ کون سے اسکول میں پڑھا تھا بھائی؟ کون سے مدرسے میں پڑھا تھا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل کو یہ آداب کس نے سکھائے تھے؟ کون سے مکتب کا کمال تھا؟ یہ ہاجرہ کی گود کا کمال تھا، یہ ہاجرہ کی تربیت کا کمال تھا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، توحید میں پکی بن جاؤ، ہاجرہ کے جیسی بن جاؤ، خدیجہ کے جیسی بن جاؤ، کچھ بھی ہو جائے توحید سے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ اور قیامت کے پہلے شیطان سب سے زیادہ عورتوں کی توحید پر ڈاکہ ڈالے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تضطرب الیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ذو الخلصہ بت کا طواف نہیں کریں گی قبیلے دوس کی عورتیں۔ قبیلے دوس کون سا قبیلہ تھا؟ یہ حضرت ابو ہریرہ کا قبیلہ تھا، یمن کا قبیلہ تھا۔ کہا کہ اس قبیلے کی عورتیں ذو الخلصہ نامی بت کا طواف کریں گی۔ کیا مطلب؟ یعنی مسلمان عورتیں قبروں کا طواف کریں گی، بتوں کا طواف کریں گی۔ مسلمان عورتوں کے اندر شرک آئے گا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ دوسرا کام ہمیں کرنا ہے، اپنی توحید کی حفاظت کرنا ہے۔ تیسرا کام جو بہت اہم کام ہے، اپنے دامن کو، اپنی عفت کو بچانا ہے۔ زناکاری سے بچنا ہے، بدکاری سے بچنا ہے۔ حالات یقیناً بہت خراب ہیں، مردوں کے لیے بھی خراب ہے، عورتوں کے لیے بھی خراب ہے۔ فتنوں کا دور ہے اور ہر طرف سے بے حیائی اور عریانیت کے جراثیم مسلمان معاشرے کو اپنی چپیٹ میں لے رہے ہیں۔ مگر قرآن کا وہ حکم کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے میرے بندو تم زنا کے قریب نہ جانا، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت گندا کام ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اللہ نے مردوں سے بھی فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے مردو، اے ایمان والے مردو، اپنی نگاہوں کو پست رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ پھر عورتوں سے فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اے مسلمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ یہ اعظم گڑھ سے بنارس کے بیچ میں 1 درجن سے زیادہ ڈھابے کھولے ہوئے ہیں۔ اعظم گڑھ سے مئو کے بیچ میں آئے دن ڈھابے کھل رہے ہیں۔ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے بھائی، اگر ڈھابے کھل رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ویسے بھی ہماری قوم ماشاءاللہ ایک کام میں تو بہت ماہر ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ نلی میں سے گودا نکالنے میں ہماری قوم بہت آگے ہے کہ نہیں؟
لوگ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی بستیوں کی پہچان بریانی اور کباب اور گدا کی پکوڑی اور قیمہ کی پوڑی انہی سب چیزوں سے ہوتی ہے، اور مئو اور بنارس والے تو ویسے ہی پوری دنیا میں چٹورے مشہور ہیں. تو ہم کھانے اور پینے میں تو ماشاءاللہ بہت آگے ہیں، اور اس پہ کوئی اعتراض کی بات بھی نہیں ہے. اعتراض کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کی بچیاں 20-20 سال کی 22-22 سال کی لڑکیاں ڈھابوں میں جا کے ماشاءاللہ ان کا نقاب سرک جا رہا ہے. وہ نقاب جو گھر سے نکلی تھی نقاب میں، وہ ڈھابے میں کیوں سرک گیا؟ وہ ڈھابے والا کون سا آپ کا رشتہ دار ہے؟ وہاں جو لوگ آئے ہیں وہ کون سے آپ کے محرم رشتہ دار ہیں؟ شادیوں میں صاحب سج سمر کے گئی ہیں، اور شادیوں میں جہاں مرد و عورت کا اختلاط ہے وہاں پہ نقاب کا جنازہ نکل رہا. نمائشوں میں، نمائش کے نام پہ اور ایگزیبیشن کے نام پہ اور سرکس کے نام پہ اور جو ہے کوئی پروگرام کے نام پہ آج مئو اور بنارس اور اعظم گڑھ اور مبارک پور کے حالات یہ ہیں کہ بے پردگی جم کے ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور بعض تو پڑھی لکھی لڑکیاں کیا بولتی ہیں، ارے یہ سب بکواس بات ہے، پردہ اصل دل کا ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے. پردہ دل کا ہوتا ہے، دل صاف ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. بغیر پردے کی بھی کوئی لڑکی جا رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. دل گندا ہوگا تو نقاب میں جائے گی تب بھی آدمی غلط نظر سے دیکھے گا. لاجک تو بہت اچھی لگ رہی ہے، مگر یہ لاجک نبی کے دور میں بھی پیش کی گئی تھی. قرآن کی آیت اتری، آیت حجاب، کہ اے ایمان والو اب تمہیں نبی کے گھر جانا ہے. نبی کی بیویاں تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہیں لیکن ہیں تمہارے لیے غیر محرم. جب تم نبی کے گھر میں جاؤ اور نبی کی کسی بیوی سے کوئی سامان مانگنا ہے تو تمہیں پردے کی آڑ سے مانگنا ہے، ڈائریکٹ ان کے سامنے نہیں آنا ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اے ایمان والو، اے میرے نبی کے صحابہ، جب تمہیں نبی کی بیویوں کے پاس جانا پڑے اور ان سے کوئی سامان مانگنا پڑے تو تم پردے کی آڑ سے مانگا کرو. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. اسی میں تمہارے دل کی بھی صفائی ہے، اسی میں ان کے بھی دل کی صفائی ہے. پتہ یہ چلا کہ اس امت کی سب سے نیک عورتوں کو بھی پردہ کا حکم دیا گیا، اور اس امت کے سب سے نیک مردوں سے کہا گیا کہ تم ڈائریکٹ مت جاؤ، پردے کی آڑ سے چیزیں مانگو تاکہ دل صاف رہے. تو پردہ کر کے دل صاف رہے گا، بے پردہ ہو کر کے دل صاف نہیں رہے گا میرے پیارے ساتھ. اور اگر آپ نے پردے کے معاملے میں ڈھیلائی برتی تو انجام وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. یہ جو ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں، یہ جو لڑکیوں کے بھاگنے کی خبریں آ رہی ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ گھر والوں کی بے غیرتی ہے. معاف کیجیے گا، جب باپ بے غیرت ہو جائے اور باپ کو کوئی فرق نہ پڑے جوان بیٹی کے بے پردہ نکلنے پر، جب شوہر بے غیرت ہو جائے اور کوئی فرق نہ پڑے، اس کی بیوی اپنے فوٹو ڈالے فیس بک پر، اپنی تصویریں ڈالے انسٹاگرام پر، اپنی تصویریں ڈالے اسٹیٹس پر، اور شوہر کو کوئی فرق نہ پڑے، تو وہ بے غیرت شوہر، وہ بے غیرت باپ اور وہ بے غیرت بھائی وہ انجام سننے کے لیے تیار رہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 بد نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف نہ تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ پاک صاف کرے گا. اس میں نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا. نمبر 2 المرأة المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت. اور نمبر 3 الدیوس، بغیرت مرد، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو. تو میرے پیارے ساتھیوں، عورتوں کو بے پردگی سے بچنا ہے اور مردوں کو بے غیرتی سے بچنا ہے. اب ایک اور چیز اور سن لیجئے، عورت کی بہت بڑی ذمہ داری آج کے دور میں کیا ہے؟ جہاں تک ہو سکے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. میں یہ نہیں کہتا ہوں موبائل نہ چلائے، میں یہ نہیں کہتا ہوں سوشل میڈیا کا استعمال نہ کرے، مگر آنکھ کان اور دل دماغ سب کھول کر کے بیٹھے. جب عورت راستے میں چلتی ہے، کوئی اجنبی آ کے سلام کرے تو جواب تو نہیں دیتی ہے، کوئی اجنبی آ کے کلائی پکڑے تو اجازت تو نہیں دیتی کہ تم میری کلائی پکڑ لو. تو جو عورت زمین پر چلتے ہوئے کسی اجنبی کو سلام کی اجازت نہیں دیتی، اپنے آپ کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی، وہ عورت انسٹاگرام اور فیس بک پر کسی غیر محرم کو یہ موقع کیوں دیتی ہے کہ وہ آ کر کے آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کریں اور آپ سے چیٹنگ کرے اور آپ سے باتیں کرے. میری پیاری بہنوں، خبردار، یہ پیار اور محبت کے نام پر تمہاری عصمت کے لٹیرے گھوم رہے ہیں.
یہ تمہیں جو تم سے محبت کا اقرار کرنے والا 20 لڑکیوں سے محبت کا اقرار کر رہا ہے اور 20 کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا ہے. جسے محبت کرنا ہوگا وہ نکاح کرے گا تمہارے ساتھ, تمہیں عزت دے گا اور عزت کے ساتھ تمہارے ظاہر سی بات ہے ایک شہزادی جو ہوتی ہے, ایک بادشاہ کی جو بیٹی ہوتی ہے, اس سے ملنے کے لیے بادشاہ سے باقاعدہ پرمیشن لینا پڑتا ہے, اس کا پروٹوکول ہوتا ہے. اسلام نے ایک عورت کو شہزادی بنایا ہے. اگر کسی عورت سے نکاح کرنا ہے تو اسے فیس بک پر آئی لو یو لکھ کر کے نہیں بھیجا جائے گا, اسے واٹس ایپ پر چیٹنگ نہیں کی جائے گی. اگر ہمیں اس سے نکاح کرنا ہے تو ہمیں پراپر چینل سے آنا ہوگا. ہمیں لڑکی کے جو گارجین ہیں, لڑکی کے جو ولی ہیں, ان کے ذریعے ہمیں نکاح کا پیغام بھیجنا پڑے گا. یہ اسلام نے تعلیم دیا ہے. میں اپنی بہنوں کو یہ میسج دوں گا, خبردار ان بہروپیوں سے ہوشیار رہنا, ان مکاروں سے ہوشیار رہنا, ان عصمت کے لٹیروں سے ہوشیار رہنا. ارے اسلام تو وہ دین ہے جو کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. عورت جب زمین پہ چلے تو اپنے پاؤں کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلے, اس کے پائل کی آواز بھی غیر مردوں تک نہ پہنچے. جو اسلام عورت کے پائل کی آواز کو غیر مردوں تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیتا ہے, وہ اسلام اس بات کی اجازت کیسے دے گا کہ عورت اپنی تصویروں کو ڈالے فیس بک کے اوپر, اپنی تصویروں کو ڈالے سوشل میڈیا کے اوپر. حضرت عائشہ کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ اے عائشہ میں آپ کا چچا ہوں. کہا کیسے چچا ہو میرے؟ کہا کہ آپ کو ابو القویس کی بیوی نے دودھ پلایا تھا اور میں ابو القویس کا بھائی ہوں, اس رشتے کے لحاظ سے میں آپ کا چچا ہوں اور آپ کو مجھ سے پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت عائشہ نے کہا نہیں, انما ارزاتنی امراتن, مجھے ایک عورت نے دودھ پلایا تھا, تم کیسے میرے رشتہ دار بن گئے, تم کیسے میرے محرم بن گئے, مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی. جب تک میں اللہ کے رسول سے کلیئر نہیں کر لوں گی میں تمہارے سامنے بے پردہ نہیں آؤں گی. اور جب اللہ کے پیارے نبی آئے تو حضرت عائشہ نے تصدیق کی کہ اے اللہ کے نبی ایک آدمی آئے ہیں اور وہ ابو القویس کے بھائی ہیں اور ابو القویس کی بیوی نے مجھ کو دودھ پلایا تھا, تو کیا وہ میرے لیے محرم ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا انما ہوا عمک, ہاں اے عائشہ وہ تمہارے چچا ہیں, وہ تمہارے لیے محرم ہیں, تم ان کے سامنے پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ حضرت عائشہ کی احتیاط تھی, یہ صحابیات کی احتیاط تھی. یہ احتیاط ہمارے گھروں میں بھی ہونی چاہیے میرے ساتھی. اپنی جوان بیٹیوں کو بتاؤ کہ خالہ کا لڑکا, ماموں کا لڑکا, چاچا کا لڑکا, تم جوان ہو چکی ہو, تمہارے لیے غیر محرم ہے. ان کے سامنے جیسے تیسے بے پردہ چلی جانا, ان سے اکیلے میں باتیں کرنا, ان سے تنہائی میں باتیں کرنا, ان کے ساتھ بائک پر بیٹھ کے جانا, ان کے ساتھ خلوت اختیار کرنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور یہ میں کوئی جذباتی بات نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے پیارے نبی کی حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہم الشیطان. جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے, جب کوئی غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے تو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے, چاہے وہ مرد اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہو, علامہ ہو, مفتی ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, تہجد گزار ہو, اور وہ عورت اپنے دور کی سب سے بڑی اللہ کی ولی ہو, لیکن جب کوئی غیر محرم مرد و عورت اکیلے میں ملیں گے تو تیسرا وہاں شیطان ہے. اور یہ پیارے نبی کی حدیث موجود ہے میرے پیارے ساتھی. وہ شیطان کل بھی تھا اور آج بھی رہے گا. اور آج موبائل اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ جو حرام خلوت ہے وہ بہت عام ہو رہی ہے. موبائل کی ایک چیٹنگ اور سوشل میڈیا کا ایک تعلق زناکاری تک لے کے جا رہا ہے. اس لیے خبردار, اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا, اپنی ماں سے کہنا چاہوں گا, احتیاط کا دامن تھامیے. یہ فتنوں کا دور ہے, اپنی آبرو کو بچا کے رکھیے, اپنے ایمان کو بچا کے رکھیے. ایمان کے لٹیرے بھی گھوم رہے ہیں اور آبرو کے لٹیرے بھی گھوم رہے ہیں. اور آخری بات میرے پیارے ساتھیوں, اس دور میں عورت کی ایک بہت اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ عورت اپنے دین کے سلسلے میں, اپنی شریعت کے سلسلے میں اپنے اندر غیرت پیدا کرے. یہ دین, یہ ایمان, یہ کوئی سستی چیز نہیں ہے کہ کوئی محبت کے چند جملے بول دے اور ہم ایمان کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. نہیں میری پیاری ماں اور بہنوں, کبھی موقع ملے تو سمیہ کو یاد کر لینا. سمیہ وہ تھی کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی اور
اپنے جوان بیٹے کے سامنے برہنہ کر کے شہید کر دی گئی، مگر سمیہ نے ایمان اور توحید سے سمجھوتا نہیں کیا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، کبھی موقع ملے تو حضرت آسیہ کا واقعہ پڑھ لینا کہ ظالم فرعون نے زنجیروں میں جکڑ دیا مگر آسیہ نے ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا۔ کبھی موقع ملے تو اصحاب الاخدود کا واقعہ پڑھ لینا، ایمان والوں کے لیے گڈھا کھودا گیا، نہر کھودی گئی، خندق کھودی گئی اور آگ لگا کے زندہ جلا دیا گیا۔ اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے، جب آگ میں ایمان والوں کو جلایا جا رہا تھا تو ایک عورت اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ کھڑی تھی، سارے لوگ جل گئے، آخر میں عورت بچی، اسے اپنی جان کی پرواہ تو نہیں تھی، اپنے بچے کی پرواہ تھی۔ ارے ماں تو ماں ہوتی ہے میرے ساتھیوں۔ ابھی ہمارے دیش میں ایک واقعہ ہوا، جبل پور کے اندر ایک پانی کا جہاز ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، ایک پانی کا جہاز پانی میں ڈوب جاتا ہے جبل پور کے اندر، اور اس جہاز کے کئی مسافر مر جاتے ہیں۔ ان مرنے والوں میں ایک عورت بھی تھی، اس کے گود میں ایک چھوٹا بچہ تھا۔ عورت کے پاس لائف جیکٹ تھی، وہ اپنی جان بچا سکتی تھی، مگر عورت نے اپنے بچے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ عورت خود بھی مر گئی، اس کا بچہ بھی مر گیا، اور 15 گھنٹے کے بعد جب اس عورت کی لاش کو نکالا گیا تبھی وہ بچہ اپنی ماں کی گود سے چمٹا ہوا تھا۔ ماں تو وہ ہستی ہوتی ہے میرے پیارے ساتھیوں جو مرتے دم تک اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کے رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اصحاب الاخدود کو آگ میں جلایا جانے لگا اور آخر میں وہ عورت بچتی ہے اور اس کا دودھ پیتا بچہ اس کی گود میں رہتا ہے تو عورت کانپ جاتی ہے کہ ابھی میرا بچہ جل جائے گا، میں بھی مر جاؤں گی، میرا بچہ بھی مر جائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو قوت گویائی دیتا ہے۔ وہ دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی گود سے کہتا ہے یا امی اقتحمی، اے میری ماں اس آگ میں کود جا، فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب النار، اے میری ماں دنیا کا عذاب ہلکا ہے، جہنم کا عذاب زیادہ خطرناک ہے۔ اے میری ماں یہ عذاب تو سہلے، یہ تکلیف تو سہلے، مگر جہنم کی آگ تو قبول مت کر، اے میری ماں تو اس آگ میں چلی جا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، ہماری تاریخ تو وہ تاریخ رہی ہے، اپنی تاریخ کو مت بھولو، ان عورتوں کو یاد کرو جنہوں نے توحید کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چند ٹکوں کے لیے اور پیار اور محبت کے نام پہ ایک مسلمان لڑکی اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ ابھی ایک تصویر میں نے دیکھی علی گڑھ کی، علی گڑھ میں ایک مسلمان اپنے بچوں کے ساتھ آن کیمرہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرا مذہب قبول کر رہا ہے۔ اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوا؟ ارے ہم تو اس اپریل اور مئی کے مہینے میں ہمارے بچے اسکول سے آتے ہیں اور چہرہ ان کا جب دھوپ میں لال ہو جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے تو ہم تو کانپ جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ کہیں بیمار نہ پڑ جائے، کہیں لو نہ لگ جائے۔ ہم بچے کو جلدی سے ٹھنڈا پانی دیتے ہیں، جلدی سے پنکھا چالو کر دیتے ہیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں اپنے بچے کو کیسے سکون پہنچا دیں۔ ارے اپنے پھول جیسے بچوں کو کوئی کیسے جہنم کی آگ میں جھونک سکتا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا مطلب کہ ہم نے توحید کی نعمت کو نہیں سمجھا، ہم نے ایمان کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ اللہ کے واسطے توحید کی قیمت کو سمجھو میرے پیارے ساتھیوں۔ اس دنیا کے کروڑوں لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے نوازا ہے۔ ہم سور کی عبادت کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم کتے کی عبادت کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم بندر کی عبادت کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم جانوروں کے آگے ہاتھ جوڑنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم قبروں کے آگے سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہم تو وہ ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، الہی سر جھکے گا تو تیرے آگے جھکے گا، الہی ہاتھ پھیلے گا تو تیرے آگے پھیلے گا۔ یہ توحید اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سکھاؤ۔ بچہ بیمار ہو جائے دوا کراؤ، علاج کرو، دعا کرو، کبھی دھاگا نہ پہنانا، کبھی تعویذ نہ پہنانا، کبھی قبروں پر نہ جانا، کبھی ان پیروں کے پاس نہ جانا، کبھی ان دھوکے بازوں کے پاس نہ جانا۔ یہ تربیت دے دو اپنے بچوں کو، یہ تربیت دے دو اپنی بچیوں کو کہ کچھ بھی ہو جائے توحید سے سمجھوتا نہ کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور یہ ہماری عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ میری دعا ہے رب العالمین ہمارے گھر کی عورتوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کی، اپنے گھر والوں کی بھی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاند پار کی اس مسجد کے جو نوجوان اٹھے ہیں اور
مسجد کی تعمیر کا کام کرنے کے لیے، جس کی عام طور سے ہمارے یہاں لوگ ضرورت محسوس نہیں کرتے، مردوں کا کام چل رہا ہے تو چل رہا ہے، عورتوں کے لیے کون سوچتا ہے؟ مگر یہاں کے لوگوں نے سوچا ہے، بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس منصوبے کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اگلی بار جب میں آؤں تو انشاءاللہ یہ حصہ تعمیر ہو چکا ہو عورتوں کا، اور جمعہ کی نماز میں، اور اگر موقع ملا انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کبھی یہاں جمعہ بھی میں پڑھاؤں گا جب عورتوں کا انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، سنت پر قائم رکھے، شرک و بدعت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کار خیر میں حصہ لیں، جو ہم میں سے صاحب حیثیت ہیں وہ بڑھ چڑھ کر کے اس کار خیر میں حصہ لیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر کی تعمیر میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر ہمیں قائم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔